مقصد سے ہندوستان کو سبق سکھانے دیتے، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اسی جذبے جہاد کے نتیجے میں، اسی شوق شہادت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ جس طرح افغانستان کے جہاد کے نتیجے میں رشیا اور سوویت یونین کو قوم پاکستان آرمی سے اظہار یکجہتی کرنے چلی ہے کہ وہ فوج کہ جس نے ایمان تقویٰ اور جہاد فی سبیل اللہ کے ماٹو کے ذریعے آج دھندے بننے کو منہ توڑ جواب دیا ہے، اس کے بعد تیاروں کی تباہی کے بعد انہوں نے ڈرون اٹیک کیے۔ پاکستان آرمی نے ان ڈرونوں کو اپنی مرضی سے جہاں گرایا۔ میں فیس بک پر بیٹھے ان سوشل میڈیا کے ناقدین اور غداروں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تم وہ ہو جب گھر میں کوئی مہمان آئے تو تمہیں بوتل لینے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے، اور تم سوشل میڈیا پر بیٹھ کر پاک فوج کے خلاف بھونکتے ہو۔ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تمہاری حیثیت غزوہ احد کے ان منافقین کا آج ہم عزم کرتے ہیں، اللہ کی خاطر کرتے ہیں، اس کے دین کو قائم کرنے کے لیے، اس کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ اکبر کی صدا کو بلند کرنے کے لیے کہ اس دنیا میں اگر کوئی بڑا ہے تو وہ انڈیا نہیں ہے، وہ بھارت، اسرائیل یا امریکہ، یہود و نصارہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ماننے والے ہیں۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اس کا رسول ہے، اور جہاد ہے جو ہمارا راستہ ہے۔ آئیے ہم پاکستان کے خلاف ایک گھرانے پروپیگنڈا کرنے لگی، لیکن پوری دنیا نے دیکھا کہ پاکستان نے اس پہلگام واقعے پر صاف اور شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا، لیکن انڈیا جو کہ ایک جنگی ماحول پیدا کرنا چاہ رہا تھا، اس نے 6 اور 7 مئی کی شب کو پاکستان پر ایئر اسٹرائیک کیے، لیکن پاکستان کی وہ فوج، وہ عظیم پاک فوج جو ایمان تقویٰ اور جہاد فی سبیل اللہ کا نظریہ رکھنے والی، اس فوج نے انڈیا کو دندان سے جواب دیا، اس کے ایئر سسٹم کو لہرائیں گے، اور وہ ہندوستان جس کو ہمارے اسلاف نے دارالاسلام بنایا تھا اسے دوبارہ دارالاسلام بنائیں گے۔ اور اگر کسی کے ذہن میں یہ غلط فہمی ہے کہ ہندوستان کوئی بہت بڑی فوجی طاقت ہے تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ مومن کسی اور کی طرف نہیں دیکھتا، وہ نہ کسی بڑی طاقت سے مدد لینے کی کوشش کرتا ہے، اس کے سہارا اور اس کا طاقت کا منبع صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ ہو جائے اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ بزدلانہ حملہ کیا ہے، اور اس کا جس طرح پاکستان کی افواج نے رمضان چکن جواب دیا ہے، اس کے بعد یہ پوری قوم جذبہ جہاد سے سرشار ہے۔ آج اس میں نہ کوئی پنجابی ہے، نہ کوئی سندھی ہے، نہ کوئی مہاجر ہے، نہ کوئی پٹھان ہے، نہ کوئی بلوچ ہے، یہ سب سیسا پلائی دیوار ہے، یہ بنیاد مرصوص بن کر ہندوستان کے خلاف جہاد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس موقع پر اور اپنی افواج کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ آپ پوری جی جوائی کے ساتھ، آپ پوری بہادری اور شجاعت کے ساتھ اسلاف کی روایات کو نبھاتے ہوئے ہندوستان سے مقابلہ کریں، اور ہندوستان کو یہ سمجھا دے کہ یہ جذبہ جہاد سے سرفروش، جذبہ جہاد اور شوق شہادت سے سرشار کون ہے، یہ تمہارے دبانے میں نہیں آئے گی، بلکہ پاکستانی لوگ انڈیا کو ٹکڑوں میں تبدیل کر دے گی۔ کشمیر بنے گا پاکستان، ٹوٹ کرے گا ہندوستان، ٹوٹ کرے گا ہندوستان۔ جماعت اسلامی کی خاص کی طرف سے یہ عزم جہاد ریلی ہے جو مارکیٹ چوک کی طرف جا رہی ہے۔ تمام غیور عوام سے، نوجوانوں سے ہم دعوت دیتے ہیں۔ ہندو دنیا میں جو گائے کا پجاری ہے اور گائے کو اپنی ماں سمجھتا ہے، جس کو ہم روز ہم سے زیادہ جانتے ہیں اچھی طرح کہ فوجیں وہی فتح یاب ہوتی ہیں جو پیش قدمی کرتی ہیں، اور وہ فوجیں جو فصیل بند ہو کر دفاع کرتی ہیں وہ جنگیں جیتا نہیں کرتی۔ اس لیے آپ آگے بڑھیں، آج 5 دن ہو گیا ہے، آپ جہاد
سبیل اللہ کا عام اعلان کریں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ جو کراچی سے لے کے پشاور تک سڑکوں پر بازاروں میں ہندوستان کے خلاف اپنے عزائم کا اظہار کر رہے ہیں، یہ سب پارٹی کی طرف ہوگا اور آپ پاکستان کی فوج سے آگے ان عوام کو پائیں گے، اس لیے کہ یہ اللہ پر یقین رکھنے والے، یہ رسول کے غلام ہیں۔